ہر طرف یہ مبارک عاشقوں کی بھیڑ ہے۔ کربلا میں یوں چچا کے ساتھ اصغر آئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حیدر اور پیمبر آئے ہیں۔ میں نہیں کہوں گا آپ سے بولنے کے لیے، بھائی آپ بجا تھک گئے ہیں بولتے بولتے، عشاء کی نماز کے بعد سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بڑی بات ہے، مجھے آپ کو دیکھ کر کے خوشی ہے، راحت ہے، تھکاوٹ کو دور کرنے کے سارے آئین دستور موجود ہیں۔ کربلا میں یوں چچا کے ساتھ اصغر آئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حیدر اور پیمبر آئے ہیں، کس قدر آرام ملتا ہے نبی کی بزم میں، ایسا لگتا ہے کہ ہم پردیس سے گھر آئے ہیں، کس قدر آرام ملتا ہے نبی کی بزم میں۔ اچھا، کتنے لوگ یہاں پر صاحب نسبت ہیں، غوث پاک اور غریب نواز کے ماننے والے کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں بھائی۔ نیند بھی آ رہی ہے؟ نیند آ رہی ہے نا بھائی؟ لوگ ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں، بھوک بھی لگی ہے، چائے کی طلب ہے، پانی پینا ہے، ضروریات سے فارغ ہونا ہے، لیکن میں بتا دوں حسین کی محبت قربانی مانگتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حسین کی محبت قربانی مانگتی ہے۔ میں نے مصرے کہیں نہیں پڑھے، ایک مصرہ پڑھتا ہوں بس، اس کے بعد آخری لہجہ ہے مائک پر کہ یہ فیصلہ تجھے کر لے کہاں پہ جانا ہے۔ میں نے کبھی نہیں پڑھے۔ یہ فیصلہ تجھے کرنا، یہ فیصلہ ابھی کر لے کہاں پہ جانا ہے، ادھر ہے غوث زمانہ ادھر زمانہ ہے۔ بس ایسے باری باری بولتے رہیے گا تو نمبر آپ کا بھی آئے گا انشاءاللہ۔ یہ فیصلہ ابھی کر لے کہاں پہ جانا ہے، ادھر ہے غوث زمانہ ادھر زمانہ ہے، اے جبرائیل چلو ساتھ چل رہے ہو مگر۔ بڑے بڑے شعراء یہاں پر صوبہ بہار کے موجود ہیں۔ ابھی یہ فیصلہ ابھی کر لو کہاں پہ جانا ہے، ادھر ہے غوث زمانہ ادھر زمانہ، اے جبرائیل چلو ساتھ چل رہے ہو مگر، یہ جان لو مجھے سدرا سے آگے جانا ہے۔ اے جبرائیل چلو ساتھ چل رہے ہو مگر، یہ جان لو مجھے۔ یہ جو لوگ سر شام سے اب تک کھڑے ہیں، ان لوگوں نے اپنی ماں کی محبت کے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ جگہ نہیں ملی تو کھڑے کھڑے بیٹھ کے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہے۔ اللہ سب کے والدین کی مغفرت فرما دے۔ سرکار کی نظریں بار بار ادھر اٹھ رہی ہیں، اللہ ان نظروں کے پہنچنے کی تمام تر آخری سرحدوں کو نور سے معمور فرما دے۔ آپ کھڑے ہیں، آپ کی پریشانی میں محسوس کرتا ہوں، لیکن ایک بات تک لیں، علم اگر عین سے لکھا جائے تو جھنڈے کے معنی میں آتا ہے، اور الف سے لکھا جائے تو غم کے معنی میں آتا ہے۔ ایک شعر پڑھوں، یہ فیصلہ ابھی کر لے کہاں پہ جانا ہے، ادھر ہے غوث زمانہ ادھر زمانہ ہے، اے جبرائیل چلو ساتھ چل رہے ہو مگر، یہ جان لو مجھے سدرا سے آگے جانا ہے۔ زمانہ سمجھا کہاں مسلک وفاداری، علم اٹھانے کا مطلب علم اٹھانا ہے۔ زمانہ سمجھا کہاں مسلک وفاداری، حضرات یہ محبت قربانی مانگتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حسینی ہو تو پھر قربانی دینے کو تیار ہو۔ علم اٹھانے کا مطلب علم اٹھانا ہے، چلا ہے شام۔ لوگ کہتے امام زین العابدین کو ان کے دادا کو قید کیا گیا تھا، نا 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 نا، وہ زنجیر کس لیے لیے گئے تھے؟ سنیں، علم اٹھانے کا مطلب علم اٹھانا ہے، چلا ہے شام، اٹھا کر وہ اس لیے زنجیر یزیدیت کو گرفتار کر کے لانا ہے۔ چلا ہے شام اٹھا کر وہ اس لیے زنجیر یزیدیت کو۔ پیری مریدی کوئی آسان کام نہیں ہے، بخشش کی سند ایسے نہیں مل جایا کرتی ہے۔ سمجھ، جنت میں تمہارے نام سے محل یوں ہی نہیں الاٹ ہوتے ہیں، تمہارا نام رضوان کے چارٹ میں یوں ہی نہیں ہوتا، کوئی وجہ قربانی مانگتی، یہ نسبت قربانی مانگتی ہے۔ حضرت کے شہر کے قریب ہے ایک شہر رامپور، وہ ایک بزرگ ہیں سرکار حافظ جمال اللہ رامپوری، ان کا ایک خادم تھا، اس کا نام تھا درگاہی محبوب الہی، شاہ درگاہی محبوب الہی۔ پیر صاحب شکار کے شوقین تھے، مرید پرندوں سے محبت کرتا تھا۔ عجیب تضاد تھا، پیر صاحب جب کسی پرندے پہ نشانہ لگاتے تو مرید پیچھے سے پتھر پھینک دیتا تھا اور وہ پرندہ اڑ جاتا تھا۔ سرکار حافظ جمال اللہ رامپوری گئے جنگل میں شکار کے لیے تو شاہ درگاہی محبوب الہی بھی ہو لیا۔ جیسے شکاری سامنے شکار کے جیسے نشانہ باندھا حافظ جمال اللہ، آپ نے پتھر مارا، وہ پرندہ اڑ گیا۔ پیر صاحب ناراض ہو گئے، بولے ابے درگاہی کھڑے رہو وہیں پہ، تم میرا کھیل خراب کرتے ہو، وہیں کھڑے رہو۔
شاہ درگاہی محبوب الہی کھڑے تھے. پیر صاحب آگے بڑھ گئے, بڑھتے بڑھتے جنگل کے اس پار نکل کے آگے سے اپنے خانقاہ واپس آ گئے. شاہ درگاہی محبوب الہی وہیں کھڑے تھے جہاں پیر نے کہا تھا. ہفتے نہیں ماہوں سال گزرے, ایک نہیں 10 سال گزرے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 12-14 سال کے بعد شاہ حافظ جمال اللہ رام پوری جنگل کے اسی پیڑ کے قریب سے گزرے جہاں اس سے پہلے آپ نے نشانہ سادھا تھا. آپ جب وہاں پر پہنچے تو اپنے مریدوں سے فرمایا, پتہ نہیں کیا بات ہے, مجھے درگاہیہ کی خوشبو آ رہی ہے. یہ ہندی جملہ, مجھے درگاہی اپنے مرید کی خوشبو آ رہی ہے. آپ نے آواز دی, شاہ درگاہی محبوب الہی کہاں ہے؟ تو قریب میں ایک پیڑ تھا, پیڑ کوئی اور نہ تھا, وہ روپ لیے ہوئے وہ شاہ درگاہی محبوب الہی تھے جو 12 سال سے جہاں پہ کھڑے تھے وہیں پہ کھڑے رہے. دیمک نے قبضہ کر لیا تھا, آپ کے سر پہ پیڑ اگائے تھے, پتیاں نکلی تھی, کیڑے مکوڑوں نے قبضہ کر لیا تھا, گوشت کھا گئے. کہا شاہ درگاہی محبوب الہی, آپ نے حرکت دی تو پھر وہ سارے دیمک کے گھروندے گرے, پیڑ نیچے گرا, آپ کا ہڈی کا ڈھانچہ 2 قدم آگے بڑھا, زمین پر گرا. حافظ جمال اللہ رام پوری قریب پہنچے, تسلی دی, اسے اٹھایا. کہا کون؟ کہا میں آپ کا خادم, آپ کا نوکر درگاہی محبوب الہی ہوں, شاہ درگاہی محبوب الہی ہوں. کہا یہاں کیسے کھڑے ہو؟ کہا حضور 12 سال پہلے آپ نے کہا تھا یہیں کھڑے رہو, تب سے یہیں کھڑا. تب سرکار حافظ جمال اللہ رام پوری نے فرمایا تھا, خدا کی قسم اگر درگاہی تو میرا مرید نہیں ہوتا تو میں تیرا مرید ہو جاتا. دوستو اسے نسبت قربانی مانگتی ہے, لیکن آپ نے حق ادا کر دیا. بچے جوان بزرگوں نے, ماؤں بہنوں نے, خواتین نے اس مبارک عرس میں ڈھیر ساری برکتیں حاصل کی ہیں. صلاۃ و سلام سے پہلے میں گزارش کروں گا اپنے بھائی اختر ضیاء صاحب سے وہ تشریف لائیں, اور پھر بس اس لیے اس مجلس کو طول دیا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر اور اس چہرے کو دیکھ لو, تھوڑی دیر اور ان آنکھوں کو دیکھ لو, محبت سے سبحان اللہ کہہ دو, پھر کہاں دیکھنے کو ملے گی. ہے کہ نہیں بھائی؟ اچھی لگتی ہیں آنکھیں؟ بولے بولے بولے. جس کو پیاس لگتی ہے وہ بھی انہی آنکھوں کو دیکھتا ہے, جس کی تھکاوٹ لگتی ہے وہ بھی انہی آنکھوں کو دیکھتا ہے. رخ سے نقاب اٹھاؤ بڑی دیر ہو گئی, ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے. اللہ ان آنکھوں کی پاکیزہ پتلیوں میں جو رمق موجود ہے اس کے صدقے میں اپنے حبیب کی امت کی مغفرت فرما دے. اختر ضیاء بھائی مائک پر ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ پھر دیکھیے گا برکت والی سلام کی قندیل دعا روشن ہوگی.